It's hard to think of things that did not change. بہت کچھ بدلا ہے. ہم نے امریکی حکومت کے مختلف شعبوں کو بالکل بدل دیا. ہم نے ایک پورا نیا ادارہ ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی بنایا. ڈیفنس ڈپارٹمنٹ، FBI اور CIA میں بھی بہت بڑی تبدیلیاں آئیں. 11 ستمبر کے حملے کی وجہ سے امریکہ 2 جنگوں میں شریک ہو گیا. یہاں امریکہ کے اندر ٹرانسپورٹ کے نظام میں بہت سی تبدیلیاں آئیں. ہماری سرحدوں پر سیکیورٹی کے انتظامات کافی حد تک بڑھ گئے. حکومت کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر نے بھی سیکیورٹی کو مزید بڑھایا ہے. لیکن سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے کہ ذہنی سطح پر امریکی عوام اپنی حفاظت کے بارے میں کہیں زیادہ فکر مند ہو گئے ہیں. ایک حالیہ جائزے کے مطابق عراق اور افغانستان میں ہونے والی جنگوں میں اب تک تقریباً 13 کھرب ڈالرز خرچ ہو چکے ہیں اور امریکی فوجیوں سمیت 23 لاکھ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں. ہم نے لی ہیملٹن سے پوچھا کہ کیا اتنی مالی اور جانی نقصان کی قیمت پر لڑی جانے والی ان جنگوں کا بالآخر فائدہ ہوا؟ No, I do not. If you had it to do over again, I don't think I would have fought those 2 wars in the way that we fought them. نہیں، میں نہیں سمجھتا اگر ہمیں دوبارہ کرنے کا موقع ملتا تو میں شاید ان جنگوں کو مختلف طریقے سے لڑتا. لیکن میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ ہمیں فوجی طاقت نہیں استعمال کرنی چاہیے تھی. ان ملکوں میں امن اور سیاسی استحکام لانا ہماری توقعات سے کہیں زیادہ مشکل ثابت ہوا ہے. ہم نے دونوں ملکوں میں بہت زیادہ غلطیاں کی. میں سمجھتا ہوں کہ اتنی جانیں ضائع اور اتنا پیسہ خرچ کرنے کا دفاع کرنا بہت مشکل ہے. In those countries with the result that we have today. ناقدین کا اکثر کہنا ہوتا ہے کہ عراق اور افغانستان کی جنگوں نے جو لی ہیملٹن کے مطابق امریکہ نے 11 ستمبر کے رد عمل میں لڑی، امریکہ اور مسلمان دنیا کے درمیان تناؤ پیدا کیا. اس بارے میں انہوں نے کہا، Now the third part of our strategy, all of this incidentally put forward in the 9/11 Commission report. دہشت گردی کے خلاف لڑائی کا ایک اہم پہلو جس کو ہم نے 9/11 کمیشن رپورٹ میں بھی واضح کیا ہے، اسلام کو انتہا پسندی سے دور کرنا ہے. اور یہاں میرے سب سے زیادہ تحفظات ہیں. ہم نے ابھی تک اس بارے میں زیادہ کام نہیں کیا. اس کے 2 حصے ہیں. پہلا یہ ہے کہ ہم نے اپنے نظام کے مثبت پہلوؤں کو اجاگر کرنا ہے، یعنی کہ جمہوری نظام، انصاف، انسانی حقوق کا احترام وغیرہ. ہم نے اسلامی دنیا کو اپنی ان اچھائیوں کے بارے میں قائل کرنے میں اچھی کارکردگی نہیں دکھائی. لیکن دوسری جانب ہم لوگوں کو القاعدہ اور ان کی سوچ سے دور کرنے میں کافی کامیاب ہوئے ہیں، کیونکہ لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ اس سوچ کا کوئی مستقبل نہیں. لیکن اسلامی دنیا کے ساتھ تعلقات کیسے بہتر بنائے جائیں، ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج رہے گا. پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے بارے میں لی ہیملٹن نے کہا، I think both. In some respects helping and in some respects not helping and even hindering progress. کچھ شعبوں میں پاکستان ہماری مدد کرتا ہے اور کچھ شعبوں میں وہ ہمارے لیے رکاوٹ رہا ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ اس تعلق کو کسی نہ کسی طرح سنبھالنا ہوگا. کچھ ایسی چیزیں ہیں جن میں انہوں نے ہماری مدد کی ہے. پاکستان کے ذریعے ہمارے ٹرکس افغانستان جاتے ہیں. طالبان کے خلاف کارروائیوں میں پاکستان کچھ حد تک ہماری مدد کرتا ہے. لیکن دوسری جانب انہوں نے ہمیں ان علاقوں میں جانے کی اجازت نہیں دی ہے جہاں سے شر پسند افغانستان میں ہمارے فوجیوں پر حملے کرتے ہیں، اور وہ وہاں فوری طور پر خود بھی کارروائی نہیں کرنا چاہتے. یہ امریکہ کے لیے بہت زیادہ مایوسی کا باعث ہے، لیکن میرے خیال میں ہمیں ان سے تعاون برقرار رکھنا پڑے گا. ہم نے اسامہ بن لادن کی پاکستان میں موجودگی پر لی ہیملٹن کی تاثرات جاننا چاہا تو ان کا جواب تھا، I don't know. میں نہیں جانتا کہ پاکستان کی حکومت میں کسی کو پتا تھا یا نہیں. سوال یہ ہے کہ کس لیول پر کون جانتا تھا. میرے لیے یہ سوچنا بہت مشکل ہے کہ کسی کو بھی کسی سطح پر کچھ نہیں پتا تھا. لیکن ظاہر ہے فوری طور پر اس معاملے کے بارے میں معلومات سامنے نہیں